أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. 22 پارے سورہ فاطر کی یہ پہلے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے. سورہ فاطر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع 45 آیتیں 970 کلمات 3130 حروف ہیں. فاطر کا معنی ہے پیدا کرنا. اس سورہ مبارکہ میں اس پوری کائنات اور اس پوری کائنات کے اندر جو طرح طرح کی مخلوقات ہیں اور سارے کائنات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو نظام ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض جگہ مختصر اور بعض جگہ تفصیل کے ساتھ وضاحت بیان فرمائی کہ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب چیزوں کا انتظام اور انصرام کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے. اور یہ سارے باتیں واضح کرنے کے بعد اللہ اپنے بندوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ بھئی آؤ اور اس ایک اللہ کو مانو جو اس سارے کائنات کا پیدا کرنے والا، اس سارے کائنات میں رہنے والے تمام مخلوق کا روزی رساں ہے، اس سارے کائنات کا نظام چلانے والا ہے. اس کو مانو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کے استعمال کے طریقہ کار کے بارے میں اس ایک اللہ کی بات مان لو کہ نعمتوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کس چیز کو دنیا میں اپنے استعمال میں لانا ہے، کس چیز کو دنیا میں اپنے استعمال میں نہیں لانا، کس کو کتنا لانا ہے کتنا نہیں، اور کس کو کتنا زیادہ لانا ہے مسلسل لانا ہے. یہ ان معاملوں میں اللہ کے اس دنیا کائنات کے اندر رہتے ہوئے اس ایک اللہ کی مان لو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے. فاطر السماوات والارض، وہی بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ زمین اور آسمان میں نے پیدا کی. کیا کوئی اور بھی ایسا ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ زمین اور آسمان اللہ نے نہیں بلکہ میں نے پیدا کی؟ یقیناً نہیں. جاعل الملائکۃ، اسی نے ٹھہرایا ہے فرشتوں کو رسلاً اپنے پیغام پہنچانے والا. اولی اجنحۃ، جو ہے پروں والے، مثنا 2 و ثلاث اور 3 و رباع اور 4. یزید فی الخلق، وہ بڑھاتا ہے پیدائش میں، ما یشاء، جو چاہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی جس مخلوق میں جو عضو اور جو صفت چاہے اپنے حکمت کے موافق اس کو بڑھا دے، چاہے تو بعض فرشتوں کے 4 سے پر زیادہ بنا دے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 بازو یا پر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا مالک ہے، وہ اپنے کس کائنات میں جیسے چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے اور کرتا ہے. تو فرشتوں کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیغام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو روئے زمین پر رہنے والے انسانوں تک پہنچاتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی خصوصی ان فرشتوں کہ وہ اللہ کے پیغام کو روئے زمین پر اللہ کے پیغمبروں تک پہنچانے والا ہے. اور پھر وہ پیغمبر اپنے ہمجنس انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے ان کے ضروریات اور خواہشات کو جانتے اور سمجھتے ہوئے ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام خیر خواہی کے ساتھ پہنچاتے ہیں.
ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اب اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت اور احسان مندیوں کو ایک اور انداز سے واضح فرماتا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو کچھ کھول دے اللہ لوگوں پر اپنے رحمتوں میں سے، فلا ممسک لها، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. وما یمسک، اور جس رحمت کو وہ روک دے، فلا مرسل له من بعده، کوئی اس کے بعد اس کو کھول نہیں سکتا کہ وہ رحمت بندوں کے اوپر نازل کر دے. وهو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے کوفہ کے گورنر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا کہ بھئی مجھے کوئی حدیث لکھ کر بھیجو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشیر جو لکھنے والا تھا منشی، ان کو بلایا، اور ان کا نام رواد آتا ہے تاریخ روایت میں، اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا. یہ اپنی منشی سے لکھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لکھو. میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ مسند احمد میں حدیث ہے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے. یعنی یا اللہ، جو چیز آپ کسی کو عطا فرما دیں اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو آپ روکیں اس کو کوئی دینے والا نہیں. آپ کے ارادے کے خلاف کسی کوشش کرنے والے کی کوشش نہیں چلتی، اور نہ کسی کی بزرگی بدون تیرے رضا کے اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے کسی رحمت کو بندوں کے لیے کھول دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جب اللہ دن لاتا ہے، روشنی کرتا ہے، بھلا کوئی ہے جو اس روشنی کے سامنے کوئی ایسا دیوار کھڑا کر دیں کہ بے روشنی نہ آئے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رات لاتا ہے تو کوئی ہے کہ جو اس رات کو واپس کر دیں؟ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. تو اسی طرح سے دین اسلام بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے رحمت ہے. اللہ نے نازل کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام اپنے فرشتوں کے ہاتھوں، تو کوئی ہے جو اس کو روک دے؟ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کے احسانوں کو جو اللہ نے تم پہ کیے. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کہ اللہ کے سوا اور ہے غیر اللہ جو تمہیں آسمان کی طرف سے رزق دیں، یعنی پانی تم پہ برسائے، اور زمین کی طرف سے رزق دیں، یعنی تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ خود بخود تمہارے لیے تیار رزق زمین سے نکلے. لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہوا، مگر وہی ہے. فانا تؤفکون، بس اللہ کے بندو تم کہاں مارے مارے پھرے جا رہے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بس یقیناً جھٹلا چکے ہیں بہت سارے پیغمبر آپ سے پہلے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی تک پہنچ ہے سارے کاموں کا. یعنی جو کچھ اس دنیا کائنات میں بندوں کے ہاتھوں اور طرز عمل سے صادر ہو رہے ہیں اعمال، وہ سب اللہ کے ہاں جمع ہوتے ہیں، اور انہوں نے بھی اللہ کے ہاں جمع ہونا ہوگا. پھر ان سے ان کے کیے ہوئے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا. یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کے سارے وعدے مبنی بر حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈالنے والا، یعنی شیطان. پہلے صورت میں بھی وہ گزرا ہے کہ اللہ کے بندوں تم کہیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے زرق برق رنگینیوں سے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، اس لیے کہ یہ رنگینیاں نہ ہمیشہ انسان کے پاس رہے گی، نہ انسان ان خوشحالیوں کے پاس رہے گا. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جو بڑا دھوکہ باز ہے، کہیں اس کے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ.
اس لیے کہ شیطان انسانوں کے سامنے برے کام خوبصورت کر کے رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کر گزر جا اس سے تجھے یہ سکون ملے گا، تیری یہ خواہش پوری ہوگی اور یہ تجھ کو مزہ آئے گا، یہ کام کر لو۔ اور جب وہ کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ کیا کوئی بات نہیں، توبہ کر لو گے، اللہ غفور الرحیم ہے، اسے معاف کر دے گا۔ تو اس طرح سے شیطان کے اغوا میں انسان آ جاتا ہے اور وہ برائی کو کر جاتا ہے۔ تو اگر وہ اس برائی کے بجائے اچھائی کر لیتا تو اس